کروں میں حمد و ثنا ہو زباں اسی کے صدر صاحب کروں میں حمد و ثنا پڑھانے تو ہم بھی ہیں کروں میں حمد و ثنا ہو زباں اسی کے لیے بے شک ہو زباں اسی کے لیے آمین اللہ یہ زندگی ہو میری وقف بندگی کے لیے یہ زندگی ہو میری وقف بندگی کے لیے بندگی کے لیے اور بہت اچھا نبھایا یہ زندگی ہو میری وقف بندگی کے لیے اور شعر حاضر کر رہا ہوں سماعت کر لیں مطلع دوسرا مطلع آپ سماعت کر لیں گرہ لگائی ہے خدا کی اور نبی کی میاں خوشی کے لیے اچھا خدا کی اور نبی کی میاں خوشی کے لیے علی کا ذکر ضروری ہے زندگی علی کا ذکر ضروری ہے زندگی کے لیے علی کا ذکر ضروری ہے زندگی کے لیے اور ایک اور مطلع سماعت کر لیں کوئی کسی کے لیے ہے کوئی کسی کے لیے کوئی کسی کے لیے ہے کوئی کسی کے لیے میری یہ زیست تو ہے فقط علی کے لیے بہت اچھے میری یہ زیست تو ہے فقط علی کے لیے اور یقیناً اگر علی کو چھوڑ دیں بے شک پہلی بات تو ساری دنیا اگر علی کو چھوڑ دے تو علی کا جاتا کچھ نہیں بے شک اور علی جس کو چھوڑ دے اللہ کی قسم اس کا رہتا کچھ نہیں بے شک حق ہے بالکل نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری پنجتن پاک کیونکہ اس پوری کائنات میں اکیلی ذات میرے مولا کی ہے خدا کی قسم کسی دوسرے شخص کی جرت نہیں جو کہہ دے محمد مصطفیٰ میرے بھائی یا میں ان کا بھائیوں کہہ ہی نہیں سکتا یہ صرف ذات میرے مولا کی ہے یہ ناظم مشاعرہ نے وہ منظر کشی کی تھی کہ جب ہجرت فرمائی اور انصار مہاجرین وہاں ملے تو آقا علیہ السلام نے رشتے قائم کیے کہ یہ مہاجرین ہیں اپنا گھر بار اپنا بزنس سب چھوڑ کر یہاں آئے اب ان کے رشتے قائم کیا جائیں تو وہاں پر بتایا کہ دیکھو تم ابو بکر تم عمر کے بھائی ہو عمر تم عثمان کے بھائی ہو فلاں تم فلاں کے بھائی ایک دوسرے سے رشتے قائم کیے میرے مصطفیٰ نے اور کہا دیکھو ابو ذر تم عماد یاسر عمار کے بھائی ہو سلمان فارسی تم ان کے بس سب کے رشتے قائم کر دیے اور مولا علی ادھر مسجد کے کونے میں بیٹھے رو رہے حضور گئے قریب ہو جانے کے بعد دیکھا وہ منظر آپ آنکھوں کے سامنے رکھیے کہ نبیوں کا امام مصطفیٰ گئے اور جانے کے بعد وہاں پر جو بول رہا ہوں مدارج النبوہ کے حوالے سے بول رہا ہوں اس کتاب کا حوالہ پہلے بتا دوں کیونکہ حوالے لوگ مانگنے لکھا کہاں حالانکہ حوالہ بتانا یہ ضروری نہیں میں خطاب کرتا ہوں حوالے اپنے آپ ڈھونڈو ہم سے ایک نے کہا حوالہ بتاؤ ہم نے کہا تمہارے باپ کا نوکر نہیں تم کیوں نہیں پڑھتے ہو یار ہم پڑھیں تم حوالہ پوچھ کے تمہارے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم بولے نبی کی شان میں علی کی شان میں تمہاری آنکھوں کے سامنے کتاب گزرتی چلی کہ ہاں یہ فلاں جگہ پر لکھا فلاں جگہ پر لکھا فلاں جگہ پر لکھا ہم سے کیا پوچھتے ہو کہاں لکھا ہم نوکر تھوڑی تمہارے بولیں پڑھیں بتائیں پھر تم کو حوالہ بھی بتائیں صفحہ نمبر بھی بتائیں کچھ نہیں ارے ہم اگر علی کا ذکر کرتے ہیں تو عاشق ہیں خدا کی قسم حوالہ اگر پوچھ لیں تو سمجھ لینا منافقت کہیں نہ کہیں اگر ناصبی ہے تو خدا قسم پوچھے گا لکھا کہاں اور اگر عاشق ہے علی کا تو کہے گا یہ سلمان رضوی تو جتنا بول رہا اللہ کی قسم اس سے کہیں زیادہ علی سبحان اللہ اس میں حوالے کی کیا جو لکھے سے کیا مطلب شجر سب حرف زن ہیں گنچے بول پڑتے ہیں اور علی کا ذکر آ جائے تو چہرے تو شجرے بول پڑتے ہیں علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں اور علی کے ذکر میں یارو نقطہ غیر ممکن ہے زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں یہی تو ایک نام ایسا ہے جو اماں کی شرافت سے ملتا ہے باپ کی وراثت سے نہیں ملتا ہے کہ ہمارا ابا چاہتا تھا علی کو تو ہم چاہتے نہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے متفق علیہ حدیث ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی تجھ سے محبت کرنے کے لیے وہی محبت کرے گا جس کی ماں نیک ہوگی باپ ایک ہوگا اگر کسی کی ماں جوانی میں کریکٹر کی خراب رہی خدا کی قسم اس سے چاہے جتنے بچے جنم ہو جائیں جنم لے لیں ایک بھی بچہ اہل بیت کا وفادار نہیں ہو سکتا تو فوراً سمجھ لینا اگر کوئی شک و شبہ کرے تو اس پر اس کی ماں کا کردار جان لینا یہ میرے مولا کا معاملہ ہے تو سننے والے عاشق کہتے ہیں جو علی کے چاہے مست ہیں وہ کہتے ہیں ہاں اس کے سوا علی کے پاس تو بہت کچھ ہے نبی نے اور ہم علی علی کرتے ہی اس لیے ہیں
लोग कहते हैं दूसरा बयान नहीं करते, कुछ और बोल लो। यार जो किडनी का डॉक्टर है वो किडनी का ही तो बात करेगा। उसके पास आप गए हैं अगर दिल का इलाज कराने तो बेवकूफ आप हैं। बेशक हम तो खुद को कहते हैं कि मदना से खतीब अहले बैत हैं, हमको इस जिक्र से छुट्टी ही नहीं यार जो हम दूसरी बात करें। बेशक हमको इससे छुट्टी है ही नहीं, और खुदा की कसम हम चाहते भी नहीं छुट्टी। हम चाहते इसी में जिए, इसी में मरे। आमीन। और ये पंजतन पाक का करम है जो जिंदा है, अल्लाह की कसम अल्लाह ने शिफा दे दी, वरना मुझको इसके अलावा मेरे पास है कुछ नहीं। बेशक 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 बेशक। और दुनिया में 1450 बरस से लेकर आज तक दुनिया में खड़े होकर सबसे मुश्किल काम अगर है तो अली के फजल बयान करना। बेशक ये कल भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल, आसान नहीं अली का बयान करना है। बड़े बड़े जो है फरमान जारी हो जाते हैं कि तो अली की बात कर रहा है, हम नबी की सुन्नत कर रहे हैं, मेरा नबी तो अली किया करता था। बेशक नबी की सुन्नत है। और हम अली इसलिए करते हैं कि नबी करने की तमीज आ जाए, कि हम मौला अली वालों का जब अली इतना बुलंद है कि जो यसीबुल मोमिनीन है, अमीरुल मोमिनीन है, सैयदे दो जहां है, जो काबे में पैदा हुआ, मस्जिद में शहीद हुआ, जो पैगंबर का अकेला भाई, काबे का जौहर है, फातिमा का शौहर है, जो बाबुल इल्म है, जो मन कुन तो मौला है, जो फातिमा का शौहर है, जो सुल्तानुल औलिया है, जो इस दुनिया में अकेला मुस्तफा का भाई है, जो लवाउल हम्द अपने हाथ में लेगा, उसके नीचे जो जाएंगे वही जन्नत जाएंगे, जो हसन हुसैन का अब्बा है। जब इतना बड़ा अली, और अली जो चाहे अली के लिए सूरज पलट आता है, इतना बड़ा जो अली है, जो इतना बड़ा कि वहीं पर विलायत शुरू भी वहीं से, इब्तिदा भी वहीं से, और सलासिल की इंतहा भी वहीं। क्या कह रहे हैं? तो इतना बड़ा जो अली है, उस अली को हम अली मुर्तजा कहते हैं, और वो मेरा अली मुर्तजा अपने अमामे से जिसकी पाक जूतियां साफ करता, उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। हमारा अली जब तो हमारा नबी कितना शान वाला होगा। बेशक बेशक। हम तो अली के महफिल में शेर नहीं तो हुक्म था लिख दिया, हम चाहते ही नहीं, सोचते बस यूं ही थोड़ा जिक्र कर ले और मौला की बारगाह में कबूल हो जाए। खुदा की कसम हमारे पास और कोई अमाल नहीं, सिर्फ अहले बैत की एक जर्रा बराबर मोहब्बत है, इसी पर मुझको गुमान भी है, नाज भी है, कमांड भी है कि इसी की बदौलत जाऊंगा। इसके अलावा अल्लाह की कसम मेरे पास जन्नत जाने का कुछ ही नहीं, पाक पंजतन का सहारा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये तो नमाजें सुबह शाम पढ़ते, हम क्या पढ़ेंगे नमाज? हम तो नकल भी नहीं कर पाते, नमाज क्या हम पढ़ेंगे? उठक बैठक लगा रहे हैं, ये उसकी रहीमी करीमी है जो कबूल कर ले। तो अपने पास तो बस इतना है मामला। सहीफा मोमिन का उन्वान अली है, और खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। और मेरी ना मान, चल मुस्तफा की मान ले, मोमिन और मुनाफिक की पहचान अली का जिक्र छेड़ दो, अगर चेहरा बाग हो जाए तो समझ लो हलाली, और मुंह टेढ़ा हो जाए, नासियत की बीमारी लग जाए, मुंह टेढ़ा हो जाए, समझो हरामी। ये पहचान है। बेशक बेशक। अरे ये बात मैं जो कर रहा हूँ ये फरमाने मुस्तफा है। और उस दौर में अली मेरा खून, अली मेरा, उस दौर में, अच्छा बेशक, उस दौर में जब कोई शख्स के अगर बच्चा पैदा होता था और अगर उसके बाप को शुबहा हो जाता था कि ये मेरा है भी या नहीं, तो खाने काबा की इज्जत की कसम मुस्तफा की बारगाह में लेकर जाता था और कहता था या रसूल अल्लाह ये मेरा बच्चा है, आप बता फरमा दीजिए, ये बच्चा देखिए इस तरह मुझ पर नहीं गया है, ये कैसा है? उधर दरवाजा खुला, अभी बताया था मस्जिद नबवी में एक ही दरवाजा कहाँ खुला रहेगा, बाकी सब बंद। बोता बतूल का दरवाजा खुला और मौला अली के साथ हसनैन करीमैन आ रहे थे। वो आए तो वो साहबी रसूल खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो जिस बच्चे को लेकर आए थे ताज़ीम में खड़ा हो गया, बस खड़ा होना था। हसन हुसैन को देखकर, अली को देखकर मुस्तफा ने कहा ये हलाली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये मेरे शहजादों के और मेरे भाई के आने पर ताज़ीम कर रहा है, इसका मतलब हलाली हरामी नहीं हो सकता। और आज भी ये पहचान है, अगर मुंह टेढ़ा हो जाए और आप पर तरह तरह के फरमान जारी करने लगे तो समझ लो नासबी है, मुनाफिक है, यजीदी है, खारजी है, यही सब है इसके अंदर बीमारी लगी हुई है। अगर पूछने लगे भैया जो बयान किया था कहाँ लिखा, तो उससे कहना तेरे बाप का नौकर नहीं कहाँ लिखा, हमें मेरे इश्क की किताब में लिखा है। बेशक तुम उनकी बात क्या पूछते हो? हमसे और किसी की बात पूछो तो बताएं। अब उनकी बात, नबी के घर वालों की बात, हमारी क्या हकीकत है? वो तो इतना जलीलुल कद्र आलिम, जिसने कहा इतना जलीलुल कद्र आलिम, और उन्होंने कहा क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की।
یا وہاں کی تو بات ہی الگ ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول. بہت اچھا عثمان. تو وہاں کا تو معاملے سے نرالا، سب معاملہ الگ ہے. بے شک بے شک. کوئی کسی کے لیے ہے، کوئی کسی کے کسی کے لیے، لیے کوئی کسی کے لیے ہے، کوئی کسی کے لیے. میری یہ زیست تو ہے فقط علی کے لیے. اور جس طرح سے آپ انسان کو علی کی محبت زندگی میں لائن لینتھ کا کام کرتی ہے. چھوڑ دو گے، کہتے ہیں کہ میرا لڑکا جو ہے کیا بتائے لوگ کہ میں لائن سے ہٹ گیا ہے، لائن سے ہٹ جاتا. علی کو چھوڑ دینے، اور آج جو دنیا میں ظلم سے ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں ہم پر، آج جو ہم در بدر رسوا ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، جو ہم پر مار پڑ رہی ہے، مساجد مدارس خطرے میں ہیں، ہمارے آبروئیں خطرے میں ہیں، فلسطین میں مارے جاتے، کبھی کہیں مارے جاتے، کبھی کہیں مارے جا رہے ہیں. صرف ایک سبب یہ ہے، خدا کی قسم مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ہر دور میں اہل بیت کا غدار رہا ہے. بے شک بے شک. اب جس دن اہل بیت کی وفات، کیونکہ مصطفیٰ نے کہا تھا کہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کا قرآن، دوسری اپنے اہل بیت. بے شک. قرآن کو تو اتنی مضبوطی سے پکڑے، کہتا کیا اس کو تو پکڑے. 4 بار ختم کیا، 5 بار کا اللہ جانے کون سا قرآن ہے جو ختم کرتا ہے. حقیقت تو یہ قرآن اس کو ختم کرتا ہے. یہ کہتا 4 بار پڑھا، 5 بار اہل بیت کو چھوڑے ہوئے. جس دن قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا بھی اتنی مضبوطی سے پکڑ لے گا دامن، یقین مانو گمراہ نہیں ہوگا. اور جب گمراہ نہیں ہوگا تو آج بھی دنیا کے نقشے اور حکومتیں بدلتے دیر نہیں لگے گی. بے شک بے شک. آج بھی ایک بڑا طبقہ، اور ہمیشہ آل نبی کے ساتھ بھی یہی رہا. تو بہرحال درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ، میں ریپیٹ نہیں کروں گا، آگے شعر پڑھوں گا. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. نبی سے جس نے دشمنی کی اس پر اللہ کی لعنت. بے شک بے شک. نبی کے دشمن پر اللہ کی، زور سے بولو اگر ہے. نبی جس نے نبی کو گالیاں دی اس پر اللہ کی. جس نے نبی سے ساری زندگی کلمہ پڑھنے کے باوجود بغض رکھا، بغض میں مرا، اس پر اللہ کی. جو نبی کے گھرانے کا دشمن رہا اس پر اللہ کی. جو کربلا میں جو حسین کا قاتل تھا اس پر اللہ کی. اس حسین کے قتل میں جو دامے درمے قدمے سوکھنے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چھپ کر کھل کر پیسے سے کوڑی سے پہلے سے بعد سے یا بہت پہلے سے اس وقت جیسے بھی شامل تھا اس پر اللہ کی. جب ہم لعنت بھیجتے ہیں تو حسین کی روح ہم پر گواہ ہوتی ہے. بے شک بے شک. حسین کی روح ہم پر گواہ ہوتی ہے. بے شمار لعنت پنجتن کے دشمنوں پر بے شمار لعنت. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ الحق مع علی و علی مع حق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. آگے مصطفیٰ فرماتے یا میرے رب تو حق کو ادھر ادھر پھیر دینا جدھر جدھر میرا علی ہو. تو پتا چلا جدھر علی ہوگا حق ادھر ہوگا. اور آج جو لوگ علی